آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. میں اپنا آپ ہی کر لینا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو. سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے. اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن. مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے. اتنی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مصرع سماعت فرمائے. ایک دعا اور مانگتے ہیں. میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے. دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے. تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم. جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے. حیداری رب زدنی علما. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب. یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی. یا قاہر الدوی یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. یا علی ادرکنی بے علی بے علی بے علی صلوات. دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں. کائنات کا خالق میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب. علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ. آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. قبولیت کا وقت ہے. اختتامی مراحل میں مجلس داخل ہو چکی. آمین سارے کہا کرو. آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ صبح سے اب تک ڈھیر ساری خوبصورت ڈھیر سارے ذاکرین خطاب فرما گئے. میرے بعد بھی ملک کے بہترین ذاکرین تشریف فرما ہے. جناب بھائی علی رضا کھوکھر صاحب، پیر و مرشد جناب نجم الحسن شیرازی صاحب و دیگر حضرات اور بھی ڈھیر سارے ذاکرین تشریف فرما ہیں. خطاب فرمائیں گے. میں جی مالک سلامت رکھیں. پیر عمران شاہ جی مولا کے بڑے خوبصورت عزادار. مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھتا. ایسے ہی ایک بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج آپ چھوٹے علی کا ذکر کریں. کربلا کی سورہ کوثر کا ذکر کریں. تو میں جتنے منٹ لمبا نہیں پڑھنا. میں نے 4 مصرے میں ربیع الاول کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں.
اس کے بعد میں شہزادے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، بالخصوص آپ کی نظر ایک مشرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ 4 مشرے ربیع الاول کے حوالے سے سنو۔ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے۔ جی صدقے جاؤ، جی بھیا، جی بھیا، جی بھائی، جی مالک سلامت۔ ادھے بندے بولے نے بڑی داد ہے اس وقت، غازی دی قسم ہے میں دلوں پہ راضی ہو گیا تے دلوں دعا پہ نکل دیئے، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ سارے ذاکر جان دیں، سارے میرے تو سینئر نے، میں امام حسین دا سب تو نکا ذاکر ہاں، مشرے میں وہ پڑھدا جڑے مشرے محمد دی تھی اپنے پتران دا صدقہ میں نو عطا کر دیئے۔ میں چوتھا مشرہ پڑھوں آجے پورا ربیع الاول ایک مشرے سے نہ پڑھیا جائے پھر نہ بولیں، جے تنو سمجھ آوے تے اتنا بولیں جتنا میرا حق بنے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امی تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہیں تھے۔ کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے۔ شاباش ہے۔ جالی مالک اس ملنگ کو بھی سلامت رکھے، مولا تنو سلامت رکھے۔ مجلساں دی زینت جو ہویا، ہمارے ہاں جس بندے کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ علی میرا امام ہے۔ مالک تمام کو اجازت ہے جی، میں 8 تو 10 منٹ دی نوکری حکم سرکار تے حکم دی تعمیل۔ پہلا مشرہ بھاپڑے والے ہوئے جو سننا ہے، میں نو پتہ لگے با تسی شہزادہ سن لیندے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے۔ یار تو جوان ہے، یہ 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 بزرگ ہے، وہ جوان ہے، وہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، وہ جوان ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بچہ مجھے داد دے رہے، اسے کیا پتہ ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر، وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے۔ جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام آ۔ جی بھیا، جی صدقے، جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے حیداری۔ جی بھائی جان، جی مالک امام حسین دی بابست پاک سیدہ تو انہوں سلامت رکھن۔ عمران شاہ جی غازی عباس دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل عشرہ محرم الحرام امام برگہ کربلا رجوع سادات ہزاراں دا مجمعی میں دوجہ مشرہ پڑھیا ہے تے میں نہیں یاد کہ کتنی دیر لوگاں میں داد دیتی ہے بھاپڑے دے مرکزی اجتماع دے وچ میری گل ضائع ہو گئی تے میں تکلیف ہو جانی۔ میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، اور قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، پچھلے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے۔ جو نوکر ہو علی اصغر کی ابھی بھی نہیں، میری طرف دیکھو، اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے۔ اور یسرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی، اصغر کی کربلا میں سواری حسین۔ جی مالک سلامت رکھ، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری۔ جی بھائی جان، یسرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی۔ بیٹ صرف میرا بچہ ہے۔
مالک تمہیں سلامت رکھے۔ پھر ایک بات مجھ سے بھی سن، ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، بندے ذاکرہ دن با میں ڈوڈے ایک تے ود بول، میں نہ تو پرے ویک تے ود بول، ود تیرا بولن تے دل کرے تے انج بولی جی میں بولن دا حق ہے۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا، سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیو، ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ حسین۔ امام حسین دی ماں کی شدہ محتاج نہ کری، پاک بطول دا پتر بستر، سجدے تمہارے امام حسین دی مور تسی ربائیاں پڑھتے رہو تو میں بھی ربائیاں پڑھتا رہوں گا۔ مکان جلا کے بھی اپنا شریر زندہ رکھ، نظر نہ ہو تو نظر کی نظیر زندہ رکھ، شنا کی نوک پہ ہم سے حسین کہتے رہے، کفن کو بیچ دے لیکن ضمیر زندہ۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ جی صدقے جاؤں، جی بھیا، جی بھیا، کفن کو مالک سلامت رکھن جی، کفن کو بیچ دے لیکن ضمیر۔ میدان ہے کربلا کا، عمر شاد آگے بڑھا، اس نے کہا حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے، ہم بھی سردار گھروں کے بیٹے ہیں، 9 لاکھ میں بڑے بڑے سرداروں کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہیں، تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ حسین فرماتے ہیں یاد رکھ، توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے۔ نا 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 اتنی داد تو میں راضی نہیں ہوں۔ غازی دی قسم ہے، ممبر حسین ہے، غازی دا پہرہ ہے، 14 حاضر ناظر نے، یہ ذاکرین جانتے ہیں آپ کے ممبر کے کم از کم 35 سے 40% ذاکر آپ کے نوکر کو پڑھتے ہیں۔ میں فخر نہیں کر رہا، ان کی عطا ہے اور ان کے ذاکروں کو دے دیتا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی میرا بولنے پہ دل نہیں کیا، وہ بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ حسین فرماتے ہیں توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش سے بری ہے۔ اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے، تم ہم سے لڑو، تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو ہم نور ہیں، تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو، تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے۔ جی زندگی ذرا، جی بھیا حیدری، جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی مالک سلام۔ ہم نور ہیں، تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو، تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے، پچھلے بندے بولو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے۔ 10 بندوں کی ٹولی آگے بڑھی، انہوں نے کہا حسین تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ امام نے کہا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو۔ ہائے 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 ہائے، جڑا نہیں بولیا غازی دی قسم میں تکلیف ہوئی ہے، میری محنت ضائع ہوئی ہے، میرے قلم دا خون کیتا ہے، میں تکلیف ہوئی ہے، میری گل ضائع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا حسین تو ہمیں جانتا نہیں ہے، جڑا بندہ نہیں بولتا اپنے منہ تے ہاتھ رکھے، تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو، معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو، تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی ڈرو گے۔ مالک صلی آخری بات، امام حسین دی ماں بس دے رکھے، مولا کی شدہ تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے،
بس تم میرے گھوڑے کی شبی سے بھی ڈرو گے۔ 9 لاکھ کے سنٹر میں آ گئے حسین۔ آخری بات منبر سید بادشاہ کے حوالے، 12 سے منبر کے حوالے۔ ذوالجناح پہ سوار ہے علی کا لال، جو بندہ بطول کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ ایسے نہیں کرنا، ایسے ہاتھ بلند کرنا ہے۔ بطول کے دشمن پہ لعنت بھی ہو جائے، پارٹی کلیئر بھی ہو جائے اور مجلس مکمل بھی ہو جائے۔ حسین نے ایک اعلان کیا ہے، میں نام لے نہیں سکتا، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو، جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر علی والے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ حسین فرماتے ہیں جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو، بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔